میں بریلی شریف سے چلا تو ایک دن پہلے اپنی نانی جان زوجہ تاج الشریعہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. مجھے اکثر موقع ملتا ہے، ایک تو یہ کہ بریلی شریف رہنا کم ہوتا ہے، اور میں تو سن 2006 سے بریلی شریف سے باہر رہ رہا ہوں. 1 سال بنارس میں رہ گیا، اس وقت وہاں پڑھتا تھا. پھر اس کے بعد ہمارے نانا سرکار امین شریعت قطب چھتیس گڑھ نبی اعلیٰ حضرت و استاد زمن سبحان اللہ ہم شبیہ مفتی اعظم سبحان اللہ زادہ استاد العلماء داماد فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی حکیم محمد سبطین رضا خان سبحان اللہ. آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی تو مجھے حکم آیا بریلی شریف سے. میری خالہ جان کا فون آیا مجھے، قائد ملت علامہ اسجد رضا خان صاحب کی زوجہ محترمہ، وہ میری سگی خالہ ہیں، سرکار امین شریعت کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں. ان کا فون آیا، بنارس میں رہ رہا تھا میں. کہا کہ ابا کی طبیعت خراب ہے اور وہاں پر خاندان کے کسی شخص کی ضرورت ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم ان کے پاس چلے جاتے اور وہیں اپنی پڑھائی کرتے رہتے اور ابا کی خدمت میں حاضر رہتے. اب چونکہ میں سرکار امین شریعت کا مرید بھی ہوں، سن 1998 میں اپنے نانا سے مرید ہوا. مجھے ان سے محبت تو ہی بھائی، ہر نواسے کو اپنے نانا سے محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جب میں مرید ہوا سرکار امین شریعت سے، اس وقت تو محبت مجھے سرکار امین شریعت سے ایسی عقیدت ہوئی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں سرکار امین شریعت کو دیکھتا رہوں، ان کے قریب رہوں، ان کی باتوں کو سنوں، سننے کے بعد اسے اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا ڈالوں. اور الحمدللہ میں یہ بہت خوشی سے کہتا ہوں، اللہ کا فضل ہے مجھ پر. میں ایسا نہیں کہتا کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا، لیکن بہت کچھ سرکار امین شریعت سے میں نے سیکھا. میں آج یہاں جو بیٹھا ہوں اور کچھ بھی بول رہا ہوں، کچھ بھی بیان کر رہا ہوں، یا میری جو نسبت ہے، ویسے تو میرے والد محترم مفسر قرآن علامہ ابراہیم رضا خان جیلانی میاں ان کے سگے نواسے ہیں. میں ابراہیم رضا خان جیلانی میاں کا سگا پر نواسا ہوں. میری یہ بھی نسبت اعلیٰ حضرت سے ہے. میں الحمدللہ دونوں رشتوں سے اعلیٰ حضرت کے نواسوں میں ہوں. لیکن اللہ نے مجھے جو شہرت عطا فرمائی ہے، اگر سرکار امین شریعت میرے نانا نہ ہوتے، میں سرکار امین شریعت کا نواسا نہ ہوتا، تو میرے پاس یہ مقام نہ ہوتا. یہ کھلی بات ہے، یہ خاندان کے لوگ کہتے ہیں. بلکہ خود میں نے بتایا نا، میں بات یہاں سے شروع کر رہا تھا کہ میں پیرانی امی صاحبہ کے پاس گیا، وہ تو خود کہتی ہیں. الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے ان کی بات سن کر. وہ میرے نانا سرکار امین شریعت کی سگی چھوٹی بہن ہے اور بڑی محبت کرتی ہیں ہم لوگوں سے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ حماد نے اپنے نانا کی خدمت کی ہے. تو یہ ہے کہ مجھے ان سے بہت محبت بھی ہے، اور
جب وقت ملتا ہے مجھے بریلی شریف پہنچتا ہوں. اپنے خاندان والوں سے میں بہت کم مل پایا ہوں, تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں جب بریلی شریف رہوں تو اپنے خاندان والوں کے ساتھ وقت گزاروں, کیونکہ الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے ہم لوگوں پر کہ ہم لوگوں کی خاندان میں سب سے تعلقات بہت اچھے ہیں, سب سے محبت ہے الحمدللہ. تو مجھے وقت ملتا ہے تو میں پیرانی امی صاحبہ کے پاس بھی جاتا ہوں. تو میں ابھی بھی گیا, ابھی نکلا تو ایک دن قبل نکلنے سے پہلے میں حاضر ہوا, ملاقات کیا. میں ایسی وہ اچانک مجھ سے پوچھنے لگی کہ وہاں چھتیس گڑھ میں کانکیر کا کیا حال ہے. کانکیر وہ جگہ ہے جہاں ان کے بھائی سرکار امین شریعت کو حضور مفتی اعظم نے ایک مشن دے کر وہاں بھیج دیا اور کہا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے, مسلک کی دین کی خدمت کرنا ہے. اور سرکار امین شریعت نے ایسی خدمت انجام دی ہے کہ پورے ہندوستان میں, ارے کیا تمہارا مہاراشٹر, کیا بنگال, کیا کرناٹکا, سب کو ایسے ہندوستان میں پرو دو ایک جگہ پر, اور ہمارے نانا سرکار امین شریعت کا وہ خاص علاقہ رکھو, پھر دیکھو کہ وہاں سنیت اور رضویت جو ہے وہ سر چڑھ کر کے بول رہی ہے. حال یہ ہے کہ جدھر دیکھو کہ وہاں اعلی حضرت کے شہدائی نظر آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. واہ واہ واہ. اچھا, یہاں حضور حسان ملت تشریف فرما ہیں. حضرت میں آپ کی موجودگی میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا. اچھا, یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ میں خاص علماء اکرام کے لیے کہہ رہا ہوں. یہاں پر ہمارے نانا کے ایک مرید بیٹھے ہوئے ہیں, مولانا عبد الرشید صاحب سبتینی, وہ آپ کے علاقے میں امامت کرتے ہیں. میں خاص ان لوگوں کے لیے یہ بات کہنے جا رہا ہوں کیونکہ حضرت آپ کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ سرکار امین شریعت تو اعلی حضرت کے پوتے تھے, ہیں مفتی اعظم نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا. مفتی اعظم تو لوگوں کی بھیڑ میں کہتے تھے, بھائی اعظم نے جب خلافت دی سرکار امین شریعت کو تو بریلی کی بھری عیدگاہ میں خلافت دی, لے کے چلے اپنے بیٹے سبتین رضا کو, کہا کہ میرے ساتھ چلو, پھر کہا کہ ایک امامہ شریف لے لو. کیا کہا؟ ایک امامہ شریف لے لو. یہ آپ لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں میں, ہاں, کیونکہ آپ تو یہ کہہ دیں گے نا کہ وہ تو اعلیٰ حضرت کے پوتے تھے, ان کو وہاں یہ اسی لیے اتنا بڑا مقام. صاف کروں گا, ابھی وہ بات کو صاف کرنا ضروری ہے. سرکار مفتی اعظم نے ہمارے نانا سے کہا کہ ایک امامہ شریف لے لو. امین شریف فرماتے ہیں کہ میں مفتی اعظم کے گھر میں گیا, اب وہاں پر بستر پہ سرکار مفتی اعظم کا ہی ایک امامہ شریف رکھا ہوا تھا, وہ میں نے ایسے کر کے بغل میں دبا لیا اور میں سرکار مفتی اعظم کے ساتھ روانہ ہوا بریلی کی عیدگاہ کے لیے. اب وہاں پر پہنچے سرکار مفتی اعظم, وہاں روک دیا, نماز کا وقت قریب تھا. سرکار مفتی اعظم نے خاص اعلان فرمایا, امین شریعت سے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ. سرکار امین شریعت کھڑے ہو گئے. کیا عمر رہی ہوگی سرکار امین شریعت کی؟ 28 برس 30 برس کم و بیش. کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. اب اپنے مبارک ہاتھوں سے سرکار امین شریعت کے دستار باندھ رہے ہیں, دستار باندھ رہے ہیں اور خلافت کے الفاظ دہراتے جا رہے ہیں. ان میں سے بھیڑ بہت تھی. ایک شخص کھڑے ہوئے جو سرکار امین شریعت کو جانتے نہیں تھے. عرض کی کہ حضور
یہ کون بچہ ہے جس کے آپ اتنے محبت سے دستار باندھ رہے ہیں اور خلافت کے الفاظ دہراتے جا رہے ہیں؟ سرکار امین شریعت کے لیے جب انہوں نے ایسا کہا، مفتی اعظم نے تعجب فرمایا کہ آپ اس کو نہیں جانتے، میرا بیٹا ہے۔ کیا کہا؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ سرکار مفتی اعظم کا بیٹا ہے۔ ہاں، ایسے تھوڑی کہہ دیا، خلافت میں لکھ کر کے دیا، الولد العزیز المولوی الحکیم محمد سبطین رضا۔ ہاں، کہا کہ آپ اس کو نہیں جانتے، کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، لکھ کے دیا میرا بیٹا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور پھر کہا بعد میں کہ یہ میرے بھائی صاحب کا بیٹا ہے۔ صاحب امین شریعت کے والد محترم علامہ حسنین رضا خان صاحب کو دنیا صاحب کہتی تھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ صرف صاحب آ رہے ہیں، صاحب یہ کر رہے ہیں، صاحب وہ کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرے بھائی صاحب کا بیٹا ہے۔ تو اب دیکھو سرکار امین شریعت کے ساتھ اتنی نسبتیں۔ ایک دن سرکار امین شریعت مجھے خود ہی بتا رہے تھے کہ جب میں یہاں آیا تو مجھے بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کمیٹی کے لوگ اب تو یہاں یہی کمیٹی کے لوگ ہیں نا یار، تو انہی کا ذکر کروں گا۔ کیا بات، واہ واہ۔ کمیٹی کے لوگ، مسجد کمیٹی کے لوگ تھے۔ کہا کہ کمیٹی کے لوگ مجھے بہت تکلیف دیتے تھے، انہوں نے ایسی پریشانیوں کا سامنا کیا۔ بتایا کہ مجھے جو سونے کے لیے تخت دیا تھا، تخت یعنی پلنگ، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ میں سر اندر کرتا تھا تو میرا پیر باہر نکل جاتا تھا، اور پیر اندر کرتا تھا تو میرا سر باہر نکل جاتا تھا۔ امین شریعت فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے پلنگ پہ، ایسے تخت پہ اپنی زندگی کے نہ جانے کتنے سال گزار دیے، اور مجھے حجرے میں لائٹ جلانے کی اجازت نہیں تھی۔ سرکار امین شریعت کو، اعلیٰ حضرت کے پوتے کو، وہ اعلیٰ حضرت کے پوتے کے لڑکے نہیں تھے، پر پوتے نہیں تھے، پوتے تھے اعلیٰ حضرت کے، اعلیٰ کے بھائی استاد زمن کے پوتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ پھر میرے دل میں خیال آیا، اچھا میں سوال بہت کرتا تھا سرکار امین شریعت سے، ویسے بزرگوں کی بارگاہ میں سوال کرنے سے بچنا چاہیے، اب چونکہ ایک رشتہ نانا نواسے کا بھی تھا اور اس سے بہت جانکاری بھی مل جاتی تھی۔ تو اب آپ لوگ توجہ فرمائیں، میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے یہ کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا، یا لوگ آپ کے بارے میں یہ نہیں جانتے تھے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے پوتے ہیں؟ آپ کے والد کو اعلیٰ حضرت نے اپنا بیٹا کہا، اور خود آپ کو حضور مفتی اعظم نے اپنا بیٹا کہا، لکھ کے دیا خلافت کے وقت۔ اور سرکار مفتی اعظم آپ لوگوں سے کیسی محبت کرتے تھے، اعلیٰ حضرت سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو امین شریعت فرماتے ہیں، توجہ فرمائے، امین شریعت فرماتے ہیں مولانا مبارک صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا کہ اعلیٰ حضرت سے میرا کیا رشتہ ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے عرض کی کہ حضور کیوں نہیں بتایا، کیا بات تھی؟ اگر آپ بتاتے تو لوگ آپ سے محبت کرتے۔ ارے آج تم بزرگوں کی نسبت سے ہی تو ہم سے محبت کر رہے ہو، اور کوئی وجہ ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے، بزرگوں کی وجہ سے تم محبت کر رہے ہو۔ فرمایا کہ میں کہا، امین شریعت کے الفاظ سنو، فرمایا کہ مجھ جیسا ناکارہ انسان، میں وہ گناہگار، بتاؤ اپنے آپ کو ایسا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ مجھ جیسا ناکارہ انسان، میں گناہگار، میں اپنے آپ کو اعلیٰ حضرت سے جوڑوں، اور خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر مجھ سے کوئی لغزش ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، تو یہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کا پوتا ہے اور ایسے کام کرتا ہے۔ یہ ان کا تقویٰ پرہیزگاری کہ تاج شریعہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ کا ولی دیکھنا ہے، اگر کسی کو اللہ کے دوست کی زیارت کرنی ہے،
تو وہ جائے کانکیر چلا جائے اور وہاں پر سرکار امین شریعت کی زیارت کرے. یہ سرکار امین شریعت کی خصوصیات ہیں, اتنا بڑا مقام ہے سرکار امین شریعت کو. تو پیرانی امی صاحبہ مجھ سے یہ پوچھنے لگی کانکیر کا حال کیا ہے, ان کے شہر کا حال کیا ہے جہاں جنہوں نے 65 برس وہاں گزار دیے. تو میں نے کہا کہ بہت برا حال ہے, مسلمانوں کا حال ایسا برا ہے, کیونکہ میں وہاں پر آدھا گھنٹے, بھئی یہ ویڈیو وغیرہ نہ بناؤ, ہاں یہ بریلی کا معاملہ ہے. دیکھو پھر وہی بات. اچھا ایک بات بتاؤں, ایک بات سنو, غور سے سنو, ادھر چھوڑو. اب اگر یہاں پر چونکہ میں اپنے بزرگوں کا نام استعمال کر کے بیٹھا ہوں, میری کیا عزت, میرا کیا وقار اگر بزرگوں کا نام میرے نام سے ہٹا دیا جائے. تو جب میں اپنے بزرگوں کا نام لے کر کے بیٹھا ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میرا ہر قدم ویسے بھی اگر بزرگوں کا نام آپ کے ساتھ نہیں ہے تب بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اخلاق کو دوسرے لوگ دیکھیں, دوسرے مذاہب کے لوگ دیکھیں تو کہیں کہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے, رسول پاک کا امتی جا رہا ہے, کہنے پر مجبور ہو جائے. اور پھر میں تو اپنے بزرگوں کا نام استعمال کر کے بیٹھا ہوں, میں استعمال کر رہا ہوں اپنے بزرگوں کا نام, تو میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں خاص خیال رکھوں. بھائی امین شریعت یہ نہیں سیکھا مولانا صاحب, آپ بتائیے امین شریعت سے پھر میں نے یہ والی بات کیوں نہیں سیکھی, ہے نہیں, خود ہی بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا حال ہے کانکیر کا. میں نے بیان کیا کہ مسلمانوں کا حال اچھا نہیں ہے, بالکل اچھا نہیں ہے. مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے, بہت سی کچھ ذکر نکل آیا تو میں نے بتایا اب تو یہ ہو گیا ہے کہ خود ہمارے اپنے محلے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ فلاں شخص شرابی ہے, فلاں شخص شراب پیتا. نہ جانے کتنے لوگوں کے بارے میں سنا کہ شراب پیتے ہیں, اور شراب کا معاملہ لوگ جانتے ہیں, شراب کس قدر حرام ہے. تو میں نے بتایا مسلمانوں کا معاملہ اچھا نہیں ہے. شراب کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کنویں میں شراب کی ایک بوند گر جائے تو کنویں کا پانی ناپاک ہو گیا. کتنا بڑا کنواں ہے, اور تمہارا پیٹ اتنا سا پیٹ, ایک بوند نہیں, تم پوری بوتلیں انڈیلے لے رہے ہو. خدا را باز آؤ. مسلمانوں کو چاہیے کہ عقل کے ناخون لے. ایک شخص مجھے بریلی شریف میں محلے میں ہی ملے, میں نے ان کے بارے میں سنا کہ شراب پیتے, میں نے ان سے تعلق بنایا. جاتے آتے میری ان سے سلام دعا شروع ہوئی. اب چونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں مشہور بھی ہو جاتا ہے تو لوگ بچنے لگتے, تو میں نے ان سے تعلق بنایا. دھیرے دھیرے کبھی میں ان کے پاس کھڑے ہو جاتا, کبھی ان کو اپنے پاس گھر میں بلا لیتا. تو محلے والے دیکھ رہے ہیں, میں مسجد جاتا تھا نکلتے تو محلے والے دیکھتے تھے کہ یہ حماد میاں کو ہوا کیا کہ یہ اس شرابی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اتنی دیر باتیں کرتے ہیں, اور تعجب تو کریں گے لوگ. خیر میں نے ان کو سمجھایا, میں نے ان کو بتایا کہ شراب کس قدر حرام ہے, شراب کا معاملہ کیسا ہے. اور پھر آپ تو اوپر سے سید ہیں, آپ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ آپ رسول پاک کی آل ہے. ہمارے پر لازم ہے کہ ہم آپ کا ادب کریں, لیکن آپ اپنے اس فعل سے باز آ جائیں. میں نے ان کو سمجھایا, دھیرے دھیرے ان سے تعلق بنایا. اللہ کا فضل ہوا کہ انہوں نے شراب کو بالکل چھوڑ دیا, مکمل طور پر چھوڑ دیا. اور پھر میں نے انہیں دھیرے دھیرے مسجد کی طرف بھی لایا. اللہ کا فضل ہوا کہ وہ نماز بھی پڑھنے لگے, مسجد کی طرف بھی آنے لگے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے. اچھا اگر تم نے کبھی شراب پی لی, اب تمہاری ذمہ داری کہ تم اپنی مسجد کے مولانا کے پاس جاؤ, اسے بتاؤ, اس کے سامنے توبہ کرو, سچی توبہ کرو, کبھی اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا,
शराब पी के इधर नालियों में पड़े हैं, उधर नालियों में पड़े हैं। और तो और एक आखिरी बात कहकर मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊं कि मैं बनारस गया तो बनारस में एक साहब ने कहा कि हमारा तिजारत यानी हमारी तिजारत होती है, बड़ा काम है हमारा, लेकिन मुसलमानों का लेन देन बिल्कुल साफ नहीं है। शिकायत की तुम लोगों की कि लेन देन के मामले में मुसलमान साफ नहीं रहे। सबकी बात नहीं है ये बात सबकी नहीं है। अच्छे लोगों को छोड़कर उन्होंने बताया, वादा कर कर के सामान ले जाते हैं 4 महीने 6 महीने और 4-4 साल तक पैसों का पता नहीं। तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम्हें मर के खुदा के पास नहीं जाना? अरे तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी बीबियों का महर भी अभी वाजिब जो है वो बाकी है तुम्हारे ऊपर। ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे कि तुम्हारी बीवियों का महर भी बाकी है, जिस पर वादा करके तुम उनसे निकाह करके लाए हो उनको, और तुम ये सोचते हो कि माफ कर देगी? हैं? कुरान पाक में आया, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन है। मैंने ये आयत क्यों पढ़ी यहां पर ये आयत? इसलिए कि गहरे दोस्त उस दिन, किस दिन? बरोज़े क़यामत एक दूसरे के दुश्मन होंगे, सिवाय मुत्तकी और परहेजगार लोगों के, कि सारी बिरादरियां, सारे याराने, सारी दोस्तियां खत्म हो जाएंगी, सारी रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी। और जब रिश्तेदारी ही नहीं रही तो तुम्हारी बीबी कैसे कर तुम्हें अपना शौहर समझेगी? और जो उसका महर तुम्हारे जिम्मे आ रहा है कि तुम्हें देना होगा वहां बरोज़े क़यामत, और तुम्हारे पास देने के लिए फिर कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या करोगे? फिर तुम्हारी नेकियां तुम्हें देना होंगी। हैं? ये तो उस जमाने में हम सुनते थे कि जब खालिद बिन वलीद ने, अभी उनका चंद रोज कबल उर्स गुजरा, खालिद बिन वलीद ने जब फारिस से जंग की और शहर हीरा फतह किया, जब मुसलमानों का लश्कर बड़ा है हीरा शहर में, यहां पर बेशकीमती अशिया थी। खालिद बिन वलीद जब अंदर गए ना, अब जो यहूदी थे, जो नसरानी थे, जो दुश्मन थे इस्लाम के, वो तो हीरा शहर छोड़कर भाग खड़े हुए। अब रह कौन गया? औरतें रह गईं, बच्चे रह गए, और वो बूढ़े रह गए जो भाग नहीं सकते थे। फिर पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने डर के मारे अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। क्यों बंद किए? बल्कि कहा उन्होंने ऐसा कि भाग जाओ, घरों में चले जाओ, मुसलमान डाकू आ रहे हैं। क्या कहा? मुसलमान डाकू आ रहे हैं। वो लोग क्या सोचते थे मुसलमानों के बारे में? लोग कहते हैं ना कि ये इस्लाम जो फैला है ना, ये तलवार की बुनियाद पर, जोर की बुनियाद पर फैला है। उन्होंने कहा भाग जाओ, मुसलमान डाकू आ रहे, घरों के दरवाजों को बंद कर लो। खालिद बिन वलीद, हमारे आका, हमारे पेशवा, हमारे रहनुमा हैं, ये उम्मत मोहम्मदिया को ये पैगाम दे करके गए हैं। अरे तुम किसके मानने वाले हो? तुम क्या दूसरी कौमों को दबाना चाहते हो? दूसरी कौमों का हक मारना चाहते हो? मेरे खालिद बिन वलीद ने कहा घबराओ नहीं, बिल्कुल ना घबराओ। हुक्म दिया अपने सालारों को, अपने सिपाहियों को, जाओ तमाम घर की तलाशी लो और देखो क्या कोई सिपाही वहां मौजूद है। चुनांचे तमाम लोग गए, घरों की तलाशी ली, कोई सिपाही मौजूद नहीं। खालिद बिन वलीद ने हुक्म दिया कि तमाम लोगों को बाहर बुला लो, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, वो यहूदो नसारा जो आज तक हमारे दुश्मन हैं। तुम क्या समझते हो इंटरनेट क्या तुमने अपने पैसों से खरीदा है? नहीं,
یہودیوں نے تمہارے ہاتھ میں پکڑایا ہے، میرے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ میں، سب کے ہاتھ میں یہودیوں نے پکڑایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم اپنے مذہب کے بارے میں سوچ نہ پاؤ۔ ایک ایک مسلمان 10 کفاروں پر بھاری تھا۔ خالد بن ولید نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، مسلمان تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے، اور اس کے بعد مسلمانوں نے جزیہ لیا۔ کیوں؟ بھائی حکومت چلانا ہے نا، ہم ٹیکس بھرتے ہیں نا اپنی حکومت کو، ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارا ذمہ داری ہے نا۔ اب جو ٹیکس چوری کرے وہ قانوناً مجرم ہے نا۔ تو خالد بن ولید نے جزیہ لیا اور ان کو امان دی کہ تمہیں ہماری طرف سے امان ہے، ہم تمہاری بچیوں کو لونڈیاں نہیں بنائیں گے، ہم تمہارے بچوں کو، تمہارے بوڑھوں کو غلام نہیں بنائیں گے۔ ایسا اخلاق پیش کیا۔ حکومت ہم مسلمانوں کی تھی، سن رہے ہیں آپ حضرات؟ حکومت خالد بن ولید کی تھی، اسلام کا پرچم بلند تھا۔ اسلام نے امان دیا، کن کو امان دیا؟ یہود و نصارہ کو، ان بوڑھے یہودیوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو۔ ایسا اخلاق پیش کیا کہ پھر دیکھا گیا کہ چاروں طرف اسلام کی بہاریں ہی بہاریں نظر آ رہی ہیں۔ کیا تم آج وہ اخلاق پیش کرتے ہو دوسرے مذہب کے لوگوں کو؟ نہیں ہے، ارے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تم تو ان کا مال کھائے لے رہے ہو۔ وہ کیا کہیں گے تمہارے بارے میں؟ ارے مسلمان ہے۔ اور دیکھو، میرے کاروبار مجھ سے کہہ کے گیا کہ جو ہے میں 3 مہینے میں 4 مہینے پیسہ واپس کر دوں گا۔ آج 5 سال ہو گئے، ان کا پیسہ واپس نہیں کرتے۔ پھر خدا کیا جواب دو گے؟ اپنے بزرگوں کی زندگی کو دیکھو، ہمارے پیشوا کوئی اسلام تلوار کی دھار سے نہیں پھیلا ہے، ایسا اخلاق پیش کیا۔ میں نے تو بہت پڑھا، اب تو اس وقت جو میرا زیادہ وقت گزرتا ہے، میں خالد بن ولید کو پڑھنے میں ہی زیادہ وقت گزار رہا ہوں اپنا۔ جو میں نے ان کا اخلاق دیکھا ہے، نہ جانے کتنی جنگیں لڑی ہیں، ظلم کر کے جنگیں نہیں لڑی، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی نے اسلام کے خلاف آواز بلند کی، اسلام کو ڈھانا چاہا ہے، مصطفیٰ پیارے کی شان میں گستاخی کی، تو آپ نے جنگ کی ہے۔ آج کیا ہو گیا؟ ان کے دشمنوں سے تم اپنی لڑکیاں دے رہے ہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ لڑکیاں پتہ کیوں دیتے؟ یہ اٹھنا بیٹھنا بند کرو۔ ارے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا محبت کیجئے، اور کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام کیجئے، کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام کیجئے، جانے کافر پر قیامت کیجئے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں یہ بے دینوں کے دل، آپ اور ہم مل کر یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں سوچتا ہوں کہ بہتر ہے کہ پروگرام کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہمارا پرشاسن بھی بھلے ہی ٹھیک ہے، مائک نہیں لگایا، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے اپنے گھر جائیں، اور کوئی مشکل نہ کھڑی ہو، ان کے لیے بھی بھئی آئندہ بھی وقت لینا رہتا ہے، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنا وقت دیا۔ ٹھیک ہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام